قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا، اور خوش خلقی کے ساتھ لوگوں کو اچھی بات کہیے۔ سامعین، اگر آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بلا تاخیر صدیقی بیانات چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیے اور ہماری ویڈیوز کو تاخیر سن کر استفادہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خالق ارض و سما، خالق کائنات، قادر مطلق، رب دو جہاں کا فرمان ہے کہ تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، جن کو لوگوں میں سے منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ رب العزت پر، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک دوسرے کو بھلائی کا، اچھائی کا حکم کرتے ہو اور ناجائز امور سے، برائیوں سے، بری باتوں سے روکتے ہو۔ سامعین، تبلیغ ہر شخص پر اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ضروری ہے۔ جس قدر جس کے پاس علم ہے، اس کو ناواقف لوگوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، اور درجہ بدرجہ جن کے پاس علم زیادہ ہے ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی نے اس ذمہ داری کو کما حقہ اور بخوبی انجام دیا۔ ان کے بعد علماء کرام، فقہاء عظام اور اولیاء اللہ اس اہم ذمہ داری اور خدمت کو انجام دیتے آ رہے ہیں اور تاخیر دیتے رہیں گے، جن کی جد و جہد اور پرخلوص محنت سے الحمدللہ پوری دنیا میں، دنیا کے ہر شخص تک اسلام پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح پہنچتا رہے گا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ اور اس دور میں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے بھی عامت المسلمین کی کافی اصلاح ہوئی ہے، یعنی جو مسلمان کلمہ طیبہ سے، دین سے، اسلام سے ناواقف تھے، غیر اسلامی لباس اور لہو و لعب کے عادی تھے، چہروں کو داڑھی سے صاف رکھتے تھے، ماشاء اللہ ایسے لوگوں کی کافی حد تک اصلاح ہوئی ہے۔ اسی کے مد نظر تقریباً 100 سال قبل حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تاکہ بڑی عمر کے وہ مسلمان جو گھریلو مشغولیات کے سبب مدارس میں باقاعدہ نہیں پڑھ سکتے، وہ اس جماعت میں شامل ہوں اور کلمہ طیبہ کے مطالب سے واقف ہوں، نماز کے متعلق ضروری صورتیں اور ادعیہ وغیرہ سیکھ کر اپنی اصلاح کریں، اور پھر دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ یعنی نماز وغیرہ کے متعلق جو باتیں سیکھ لی ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی سکھلانے کی کوشش کریں، اور اسی لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جماعتوں کا سلسلہ جاری کیا گیا، تاکہ گھریلو مشغولیات سے مستثنی ہو کر ائمہ مساجد اور علماء اور جماعت میں شامل اہل علم سے بیان کردہ باتوں کو سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ ہر مسجد کے متعلق ہفتے میں ایک دن گشت کا مقرر ہوا، یا پھر اس وقت جب کوئی بیرونی جماعت آ جائے، تاکہ مسجد میں نہ آنے والے مسلمانوں کو ترغیب دے کر، نماز کی اہمیت بتلا کر ان کو مسجد میں لائیں، اور نماز سے فراغت کے بعد اگر جماعت میں کوئی صاحب علم ہو تو وہ، ورنہ امام مسجد قدر تفصیل سے کلمہ اور اسلام اور نماز کی اہمیت، نماز پڑھنے پر ثواب اور نہ پڑھنے پر عذاب کے بارے میں ان کو بتلائے، سمجھائے، تاکہ ناواقف لوگوں کی اصلاح ہو سکے، وہ بھی واقف ہو جائیں۔ اسی لیے اس جماعت کا نام اصلاحی جماعت رکھا گیا تھا، اگرچہ بعد میں یہ نام تبدیل کر کے تبلیغی جماعت رکھ لیا گیا۔ اس طرح اہل جماعت کی ذمہ داری صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا تھا، نماز سیکھنا اور سکھانا تھا،
اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید تھی کہ کم عمر بچوں کو جماعت میں نہ لے جائیں بلکہ ان کو مکتب و مدرسے میں بھیجنے اور پڑھنے کی ترغیب دیں، اور جہاں بھی جائیں ہر جگہ ائمہ اور علماء حضرات سے ہر ممکن تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی تشکیل نہ کریں، ان کو دعوت نہ دیں، ان سے اپنے لیے دعا کے لیے کہیں۔ ابتدا میں اس جماعت نے انہی اصولوں کے مطابق کام کیا، اس طرح اس جماعت سے عامت المسلمین کو کافی فائدہ پہنچا۔ سامعین، اس جماعت کے اوپر جیسا کہ چند روز قبل ویڈیوز سامنے آئیں کہ سعودی حکومت کے زیر تسلط ائمہ اور علماء نے اس جماعت کو دہشت گردی سے جوڑ دیا اور اس جماعت کے متعلق پھیلی خامیوں کو بیان کیا، اور اس طرح حکومت نے اپنے ملک یعنی سعودیہ عربیہ میں اس جماعت کی نقل و حرکت پر بین لگا دیا، اس پر پابندی لگا دی، جس کے بعد ہند و پاک کے علماء نے اس پابندی اور دہشت گردی کے الزام کے خلاف یوٹیوب پر خوب احتجاج کیا۔ کرنا ضروری تھا، کرنا چاہیے تھا، اور لگائی گئی پابندی کو ہٹانے کی مانگ کی۔ ایک سے بڑھ کر ایک بیانات سننے میں آئے، ساتھ ہی اخبارات اور دیگر ویڈیوز اس طرح کی بھی سامنے آئیں کہ تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں پابندی کی بات جھوٹی ہے، یہاں تک کہ خود صدر جمعیت العلماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک ویڈیو میں یہاں تک فرمایا کہ میں نے آج ہی سعودیہ میں فون پر بات کی ہے، وہاں پر تبلیغ جماعت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان سب کے مد نظر نہیں کہا جا سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، پابندی لگی ہے یا نہیں لگی ہے۔ خیر، حقیقت جو بھی ہو، سب سے اول تو بات یہ بخوبی سمجھ لیں کہ سعودیہ میں غیر مقلد حنبلی اور شافعی کی کثرت ہے، حنفیوں کی تعداد بہت معمولی ہے، اور کسی کے مسلک میں کیا ہے اس کو ہر آدمی بخوبی جانتا ہے، وہ اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پابندی لگانے کی بات الگ ہے، لیکن اگر دہشت گردی کے الفاظ کہے ہیں تو یہ الفاظ انتہائی مذمتی ہیں۔ ایسے الفاظ اور ایسے بیان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے علاوہ بدعات وغیرہ کی جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے اوپر ہمیں انتہائی گہرائی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ اگر حقیقت میں وہ باتیں موجود ہیں تو ان کا تدارک، ان کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ سامعین کرام، اگر غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت میں کافی خامیاں پیدا ہو چکی ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ جماعت اپنے اصل راستے سے ہٹتی جا رہی ہے، اور اسی کو بانی مروجہ تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے عین قبل فرما دیا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ جماعت حد سے تجاوز نہ کر جائے، کیونکہ اس میں علماء نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خدشہ تقریباً پورا ہو چکا ہے کہ تجاوز در تجاوز۔ سامعین، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ جماعت اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے تھی، اسلام پھیلانے یا علماء کی اصلاح کے لیے نہیں تھی، لیکن آج اصلاح اور سیکھنا سکھانا چھوڑ کر یہ جماعت علماء اور مفتیان کرام کی اصلاح کرنے والی بن گئی۔ اس جماعت کی چند خامیاں جو میرے مشاہدے میں آ چکی ہیں پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ میں سنیں، دیگر احباب کو بھی سنوانے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ سب سے اول تو یہ کہ جیسا کہ بتلایا گیا کہ جماعت والے علماء کرام کو مروجہ گشت و مشورہ اور وقت لگانے کی دعوت بلا جھجک دینے لگے ہیں، جس کی سخت ممانعت تھی۔ مزید یہ کہ عالم کے لیے 1 سال کی تشکیل کرتے ہیں، اور اہل جماعت علی الاعلان کہتے ہیں کہ عالم کا ایمان مکمل ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کا 1 سال لگے۔ اس کے علاوہ اس جماعت والے اکثر علماء کرام کی توہین اور مخالفت کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ مدارس کی ان کے دل میں سمجھیے کہ کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اسی لیے 15 12 یہاں تک کہ 10 سال تک کے بچوں کی بھی تشکیل کرتے ہیں اور ان کو جماعت میں لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ برملا کہتے ہیں کہ دین کا کام صرف تبلیغی جماعت ہی کر رہی ہے، مدارس اور خانقاہوں میں دین کا کام نہیں ہے، بلکہ مولوی لوگ تو تنخواہ لے کر پیٹ پالنے کا کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنا پیسہ اور اپنا وقت لگاتے ہیں، اس لیے ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک جرأت کر چکے ہیں کہ علماء کرام کے تنخواہ لینے کو حرام کہتے ہیں، اور جن مفتیان کرام نے تنخواہ لینے کو جائز قرار دیا
ان کے متعلق سخت نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں، جس کی جھلک آپ صدیق بیانات سرچ کر کے ویڈیو نمبر 102 میں بخوبی سن سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ہی دین پھیلا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ غیروں کو اسلام کی دعوت دینا تو ان کا مشن ہے ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین علماء و فقہا اور اولیاء کرام کے ذریعے سے پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا انشاءاللہ۔ البتہ بے پڑھے لکھے مسلمانوں کی اصلاح کافی ہوئی ہے۔ اس جماعت والے عموماً کہتے ہیں کہ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بعد سے 1300 سال تک تبلیغ دین کا کام ہوا ہی نہیں؟ اور اس بات کو تقویت دینے کے لیے اس جماعت کا نام ہی تبدیل کیا گیا۔ اس جماعت کا مشن ہے کہ علماء کے مقابل ہر کس و ناقص کو مقرر بنایا جائے تاکہ علماء کی اہمیت ختم ہو جائے، اسی لیے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ بھی اہل علم کی موجودگی میں۔ اور اگر کوئی انکار بھی کرے کہ میں بالکل لا علم ہوں، جاہل ہوں، تو بھی یہ کہہ کر اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جو اور جتنا کہہ سکتا ہے وہ کہے، اگر دشواری آئی کام نہ چلا تو ہم سنبھال لیں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اسی لیے اس جماعت کا ہر فرد بے جھجک منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن و حدیث کے من مانے مطلب بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض امیر جماعت بیان کے درمیان یہ کہنے سے دریغ نہیں کرتے کہ انبیاء علیہم السلام کے وارث علماء نہیں بلکہ ہم ہیں، اس لیے کہ دین کا کام علماء نہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ علماء تو مدارس کے ذریعے سے روزی روٹی سیدھی کر رہے ہیں، جبکہ بالاتفاق حدیث کا منکر کافر ہے۔ اس کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے، اور سادہ لوگوں کو پھسلانے کے لیے مبالغہ آمیز کارگزاریاں بیان کرتے ہیں، اور جہاد کے متعلق آیتوں کے ثواب کو بہت اچھے انداز سے تبلیغی جماعت میں نکلنے والوں پر فٹ کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم کی غلط تفسیر بیان کرنے سے بھی نہیں جھجکتے، اور جس کا کھائے اس کا گائے کے مصداق اس جماعت میں لگے بعض علماء بھی حقیقت بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قل الحق وَإِن كَانَ مُرًّا۔ جیسا کہ خود میں نے ایک تبلیغی جماعت والے عالم سے کہا کہ مرکز کے فلاں صاحب نے قرآن کریم کی فلاں آیت کی اس طرح غلط تفسیر بیان کی ہے، جو کہ امام التفسیر حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے بالکل خلاف ہے، تو ان جماعت عالم نے فوراً کہا کہ مصلحت کی بنا پر کی گئی ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ اس جماعت کے راہبر بھی منمانی تفسیر اور انبیاء علیہم السلام پر نکتہ چینی اور تنقید سے جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اس جماعت والوں کی ایک جاہل بے پڑھے لکھے امیر کے سامنے بڑے سے بڑے عالم کی بھی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے سبب سے ایمان بھی خطرے میں چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مزاج کے خلاف اگر کوئی شرعی مسئلہ بتلا دیا جائے یا کوئی فتویٰ پیش کر دیا جائے تو عمل کرنے سے صاف منع کر دیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں کے غلبے والی مساجد میں امامت کرنے کے لیے شرط ہے کہ اس کا سال یا کم از کم ایک چلہ لگا ہوا ہو، یہاں تک کہ بعض مساجد میں پہلے سے مقرر شدہ ائمہ کو صرف اس لیے معزول کر دیا کہ ان کا وقت لگا ہوا نہیں تھا یا انہوں نے وقت لگانے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے امام مسجد کو خادم الجماعت اور محکوم سمجھ رکھا ہے، جبکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق امام قوم کا سردار، قوم کا حاکم اور قوم کا راہبر ہے۔ اگر کوئی امام بعد النماز فجر یا بعد النماز عصر فرائض دینیہ کے متعلق مسائل سنانا چاہے یا دیگر دینی کتب سنانا چاہے یا قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ان اوقات میں فضائل اعمال یا منتخب احادیث کی تعلیم ہی ضروری ہے، اور بعض جگہ تو اس تعلیم کو قرآن سے بھی افضل بتلا دیا گیا۔ ان کی تاکید کے مطابق ہر گھر میں قرآن کریم ہو یا نہ ہو، لڑکیوں کے لیے بہشتی زیور ہو یا نہ ہو، لیکن فضائل اعمال موجود ہونا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ دین صرف 6 نمبر میں ہے، اس کے علاوہ دین ہے ہی نہیں۔ 6 نمبر فضائل اعمال، منتخب احادیث اور بیوی بچوں گھر بار کو چھوڑ کر ضرورت ہوتے ہوئے بھی تبلیغ میں نکلنا سمجھ لیجئے کہ اصل دین ہے۔
سنیے، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کی مزاج پرسی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس کی دوا دارو کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، یا خود کے جانے سے بیوی و بچوں کے معاش میں تنگی اور دشواری یقینی ہے وغیرہ، تو ایسے شخص کے لیے اس طرح جماعت میں جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن ان کے بقول بلا اسباب کے سب کچھ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر بستر اٹھا کر نکل جاؤ۔ مروجہ گشت و مشورہ اور ملاقات سمجھ لیجئے کہ فرض عین ہیں۔ اگر امام یا دیگر لوگ اس میں شریک نہ ہوں تو وہ دین سے دور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ سامعین، حد سے تجاوز کرنے کے سبب سے ہی جماعت گمراہی کی طرف رواں دواں ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس جماعت کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ ایک موقع پر تبلیغی اجتماع میں ہی حامی سنت ماحی بدعت نمونہ اسلاف حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تبلیغی جماعت کا کام نافع ہے لیکن کافی نہیں ہے، اور کچھ عرصے سے ایک اور نئی بدعت کا آغاز ہو چکا ہے، مستورات کا جماعت میں نکلنا۔ جس طرح عالم جاہل مرد کا ایمان بغیر وقت لگائے مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح عورت کا ایمان بھی بلا گھر چھوڑے بلا بستر اٹھائے مکمل نہیں ہوتا۔ افسوس صد افسوس، جبکہ شریعت کی روح سے مرد مکلف ہے اس بات کا کہ عورت کی تمام ضروریات پوری کرے، یہاں تک کہ علماء سے دین سیکھے، بھلے ہی اس کے لیے اس کو سفر کرنا پڑے، اور گھر میں عورت کو سکھلائے۔ سامعین کرام، محسن انسانیت غمخوار امت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین میں نئی بات نکالنا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا عملاً منکر ہے۔ جو بات صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہ ہو، یعنی ان کی زندگی میں اس کا ثبوت نہ ملے، اس کو کرنا اور لازمیت سے کرنا کھلی بدعت اور گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن و احادیث کے دائرے میں رہ کر ہی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری یہ باتیں درست نہ ہوں تو کچھ عرصے قبل مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب کی ریکارڈنگ سن کر، جن میں غلط تفسیر بیان کرنا، انبیاء علیہ السلام پر نکتہ چینی اور تنقید کرنا، بیت اللہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرکز یعنی بنگلے والی مسجد کو افضل قرار دینا وغیرہ باتوں پر کیوں فتویٰ دیا تھا کہ یہ کم علمی اور گمراہی کی باتیں ہیں جن سے رجوع لازم ہے، اور رجوع بھی وہ جو علی اعلان ہو۔ اگر اس قسم کی باتیں موجود رہی تو خطرہ ہے کہ مستقبل میں قوم گمراہ نہ ہو جائے۔ سامعین، اگرچہ یہ فتویٰ دارالعلوم نے نہایت محتاط انداز میں دیا تھا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ورنہ ان سب ثبوتوں کے باوجود صراحتاً لکھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ ایسا شخص اور اس کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں، توبہ اور ایمان کی تجدید ان پر لازم ہے۔ اور میرے علم میں شاید آج تک مولانا سعد صاحب نے علانیہ رجوع نہیں کیا، پوشیدگی سے کیا یا نہیں کیا، واللہ اعلم۔ اس کے علاوہ مفتیان مظاہر علوم سہارنپور اور مفتیان دارالعلوم دیوبند کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عورتوں کا تبلیغ میں جانا جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ میری طرف سے جاری کردہ مختصر سی ویڈیو صدیقی بیانات سرچ کر کے ثبوت کے ساتھ سن سکتے ہیں، لیکن اہل مرکز، اہل تبلیغ جماعت اس پر کسی بھی حال میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اور زیادتی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ علماء اور مفتیان کرام کے بتلائے مسائل کو سرے سے ہی نکار دیتے ہیں۔ مسئلے کی حقیقت بھی بیان کر دی جائے تو بھی ان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے، میاں مفتیوں کو اور کچھ کام تو ہے نہیں، ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ سامعین، مسئلہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، مسئلے پر عمل نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن جو لوگ مسئلے کا یا مسئلے پر عمل کرنے کا انکار کر دیتے ہیں وہ گمراہی اور خطرہ ایمان سے دور نہیں ہیں۔ رہی سعودیہ کے متعلق تو بات یہ ہے کہ اسلام کا آغاز سعودیہ سے ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت
قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کی تکمیل وہیں پر ہوئی، بیت اللہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہے، لہٰذا یہ مرکز الاسلامیہ ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسلامی مرکز۔ لہٰذا مرکز الاسلامیہ میں اگر غلط امور کیے جائیں یا اسلام کے خلاف کیا جائے تو پوری دنیا کے علماء کی خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ اس پر نکیر کریں، اس کے خلاف سخت احتجاج کریں وغیرہ۔ لیکن جب سعودیہ میں سینما ہال کھولے جا رہے تھے، اسٹیڈیم میں مرد و عورتوں کو خلط ملط کی اجازت دی جا رہی تھی، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا تھا، عورتوں کو بلا محرم کے حج پر بلانے کی اجازت دی جا رہی تھی، جوا سٹے کا حال بنا کر اس کا علی اعلان افتتاح کیا جا رہا تھا، چرچ بنانے کی اجازت دی جا رہی تھی، اور اب تو سنا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی مکہ اور مدینہ میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نصاب کے اندر تبدیلی کی جا رہی تھی، مزید برآں یہ کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سینما ہال بنانے کی اجازت دی جا رہی تھی، مقامات مقدسہ کے متصل عریانی اور فحاشی پھیلائی جا رہی تھی۔ اس وقت ہند و پاک اور دنیا بھر کے علماء کہاں چلے گئے تھے؟ ایک دو کے علاوہ کسی نے بھی زبان نہیں کھولی۔ اگر اس وقت زبان کھولتے، احتجاج کرتے تو آج سعودیہ کے حکمرانوں کو تبلیغی جماعت پر دہشت گردی کا لیبل لگانے کی نوبت نہ آتی۔ کیا قیامت کے دن اہل علم حضرات جواب دہ نہ ہوں گے؟ دیکھیے الصدیق دینی چینل میں مرکز الاسلامیہ سیدھی ڈگر سے ہٹ چکا ہے۔ خیر، اس طرح تبلیغی جماعت میں پھیلی خامیوں کو پوشیدگی سے تو چند علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن کھلے طور پر ان کا تدارک نہیں کرتے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، اہل علم کی پورے طور سے ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں پھیلی برائیوں کو، اور جیسا کہ بیان کی گئی ہیں مروجہ تبلیغی جماعت میں پھیلی بدعات اور برائیوں کو قدم سخن ہر ممکن دور کریں اور قوم کو گمراہی سے بچا کر سیدھی ڈگر پر لانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ سعودیہ میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، ناجائز امور بتلائے گئے ہیں، یہ سعودیہ حکومت کے اندرونی معاملات ہیں، ہم اس میں کس طرح دخل دے سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق بیان کر چکا ہوں کہ بحیثیت مرکز الاسلامیہ تمام اہل علم حضرات کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت پوری دنیا میں پھیلی برائیوں کے اوپر بولنا، ان کا تدارک کرنا لازم ہے۔ پہلی اقوام پر عذاب کیوں آئے اور سب کے اوپر ہی ایک طرفہ کیوں آئے؟ قوم ناجائز امور کرتی تھی اور اہل علم حضرات ان کو سمجھاتے تھے، روکتے تھے، برائی کا گناہ بتلاتے تھے، لیکن پھر بھی انہی کے ساتھ خلط ملط رہتے تھے، شادی غمی وغیرہ میں ان کے شریک رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان اہل علم کو بھی ان گنہگاروں کے ساتھ شامل فرما لیا اور تمام کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ خدا را ہم گہرائی سے غور کریں اور اسلام میں داخل بدعات اور خامیوں کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اور اسلام کو شفافیت کے ساتھ میں عام فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی فرماتے رہیں، اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائیں خیر فرماتے رہیں۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔